بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن درس مناظرہ رشیدیہ کے اندر ہم اپنا یہ سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سبق سے پہلے کچھ اہم چیزیں ہیں جن کو اگر ہم اچھی طرح سمجھ لیں گے تو سبق سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ماتن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدعی کی یہ تعریف کی تھی، من نصب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل او بالتنبیہ۔ مدعی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پابند بنائے لی اثبات الحکمی، حکم ثابت کرنے کے لیے، بالدلیلی وہ حکم یا تو دلیل سے ثابت کرنے کا پابند بنائے اپنے آپ کو، یا پھر تنبیہ کے ذریعے حکم کو ثابت کرنے کا اپنے آپ کو پابند بنائے۔ حکم سے مراد دعویٰ تھا، اور دعویٰ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک دعویٰ نظری ہوتا ہے، اس کو دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے، یعنی یہ پہلے سے ثابت نہیں ہوتا مخاطب کے نزدیک، مد مقابل کے نزدیک، بلکہ اس کو دلیل کے ذریعے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک دعویٰ نظری ہوتا ہے اور دوسرا دعویٰ بدیہی ہوتا ہے، یعنی بدیہی کا معنی جس کے اندر غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر بدیہی کے اندر دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک بدیہی اولی ہوتا ہے، یعنی ایسا بدیہی کہ جس کے اندر بالکل بھی غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، تو اب اس کے لیے کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، یہ خود ہی ثابت ہوتا ہے، اور اس میں کسی قسم کا خفا بھی نہیں ہوتا، پوشیدگی بھی نہیں ہوتی۔ جبکہ بدیہی کی جو دوسری قسم ہے بدیہی غیر اولی، اس کے اندر کچھ پوشیدگی ہوتی ہے، اگرچہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے مخاطب کے نزدیک، سامنے والے کے نزدیک یہ دعویٰ بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن اس میں پوشیدگی ہوتی ہے، اس میں خفا ہوتا ہے، تو اس خفا کو تنبیہ کے ذریعے دور کیا جاتا ہے۔ تو دلیل اور تنبیہ میں فرق واضح ہو گیا۔ دلیل کے ذریعے ایسا دعویٰ ثابت کیا جاتا ہے جو دعویٰ مخاطب کے نزدیک ثابت نہیں ہوتا، اور تنبیہ کے ذریعے ایسے دعوے کا اظہار کیا جاتا ہے جو دعویٰ مد مقابل کے نزدیک، مخاطب کے نزدیک ثابت تو ہوتا ہے لیکن اس میں خفا ہوتا ہے۔ اب جب یہ دونوں باتیں آپ نے جان لی، دلیل کے اندر فرق اور تنبیہ کے اندر فرق، اب اس عبارت کے اوپر ایک اعتراض ہو سکتا ہے۔ اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کا تعلق دلیل کے ساتھ بھی کیا ہے اور تنبیہ کے ساتھ بھی کیا ہے، یعنی گویا کہ ماتن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکم دلیل کے ذریعے بھی ثابت کیا جاتا ہے اور حکم تنبیہ کے ذریعے بھی ثابت کیا جاتا ہے۔ حالانکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ تنبیہ کے ذریعے حکم ثابت نہیں کیا جاتا، بلکہ تنبیہ کے ذریعے حکم کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ تنبیہ کے ذریعے جو حکم ظاہر کیا جاتا ہے وہ پہلے سے ثابت ہوتا ہے۔ تو جو چیز پہلے سے ثابت ہوتی ہے اس کو کس طرح سے دوبارہ ثابت کیا جائے گا، یہ تو تحصیل حاصل ہو جائے گی، اور تحصیل حاصل باطل ہوتا ہے، یعنی ایک چیز خود حاصل ہے پھر دوبارہ اس کو حاصل کرنے کی جستجو کی جائے، لہٰذا تنبیہ کا تعلق اس بات حکم کے ساتھ درست نہیں، یہ مناسب نہیں۔ اب ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس بات کو محسوس کیا، اور اپنی دیگر کتابوں کے اندر انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ تنبیہ کا تعلق جو اس بات حکم کے ساتھ کیا گیا ہے اس کے اندر مسامحت یعنی معمولی سی غلطی ہے۔ ماتن نے جو وضاحت کی ہے اپنی دیگر کتابوں میں، اس وضاحت کے اوپر ایک اعتراض ہو سکتا تھا، اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے شارح رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پوری عبارت کو ذکر کیا۔ اعتراض کیا ہوتا ہے ماتن کی گفتگو پر؟ ماتن نے جو یہ بات کہی ہے کہ تنبیہ کا تعلق اس بات حکم کے ساتھ کرنا، اس کے اندر مسامحت ہے، یعنی یہ مناسب نہیں ہے۔ مسامحت کا معنی ہوتا ہے ایک ایسا کام کہ جو کیا تو جا سکتا ہے لیکن بہتر نہ ہو۔ تو ماتن نے جب یہ بات کہی ہے کہ تنبیہ کا تعلق اس بات حکم کے ساتھ کرنا، اس کے اندر مسامحت ہے، تو گویا کہ ماتن یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تنبیہ کا تعلق اس بات حکم کے ساتھ ہو تو سکتا ہے لیکن مناسب نہیں ہے کہ تنبیہ کا تعلق اس بات حکم کے ساتھ کیا جائے۔ یہ ماتن کی عبارت کا خلاصہ تھا۔
ماتن کی بیان کردہ وضاحت پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے، کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے، کوئی یہ سوال اٹھا سکتا ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے، ماتن نے جو یہ بات کہی ہے کہ تنبیہ کا تعلق اس بات حکم کے ساتھ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، تو اس سے تو یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ تعلق اگرچہ صحیح تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ تعلق یہاں پر بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ تنبیہ کے ذریعے تو اس حکم کو کہ جس کے اندر خفا ہوتا ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور وہ حکم مد مقابل کے نزدیک ثابت ہوتا ہے پہلے سے۔ تو تنبیہ کے ذریعے جو حکم ظاہر کیا جاتا ہے وہ پہلے سے ثابت ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس بات حکم کا تعلق تنبیہ کے ساتھ کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو چیز پہلے سے ثابت ہے اس کو ثابت کیا جائے، تو یہ تو تحصیل حاصل ہو جائے گا، یعنی ایک چیز پہلے سے موجود ہے پھر اس کو وجود دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تحصیل حاصل یعنی جو چیز پہلے سے حاصل ہو چکی اس کو دوبارہ حاصل کرنا، یہ تحصیل حاصل کہلاتا ہے اور یہ باطل ہے۔ لہٰذا یہاں پر تنبیہ کا جو اس بات حکم کے ساتھ تعلق ہے یہاں پر یہ درست نہیں، یہاں پر یہ عبارت غلط ہے۔ ماتن کو یہاں پر یہ کہنا چاہیے تھا، یہ بات ماننی چاہیے تھی کہ تنبیہ کا اس بات حکم کے ساتھ تعلق درست نہیں۔ لہذا یہاں پر ماتن سے دو غلطیاں ہوئی، ایک غلطی تو یہ ہوئی ہے کہ بھی تنبیہ کا تعلق اس بات حکم کے ساتھ کر دیا ہے، اور دوسری غلطی ماتن سے یہ ہوئی ہے کہ وہ اس تعلق کرنے کو مساہمت کا نام دے رہے ہیں، یعنی جائز تو ہے یہ تعلق لیکن مناسب نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے کہ تعلق ہی درست نہیں، لہذا ماتن کو اس طرح عبارت ذکر نہیں کرنا چاہیے تھی۔ شارح رحمت اللہ تعالی علیہ ماتن کی طرف سے اس اعتراض کا جواب اس عبارت میں دیں گے اور ماتن کا دفاع کریں گے کہ ماتن نے جو اس کے اوپر مساہمت کا حکم لگایا ہے یہ حکم لگانا درست ہو سکتا ہے۔ کس طرح درست ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ہم اس بات سے اس کا حقیقی معنی مراد نہ لیں، یعنی ایسی چیز کو ثابت کرنا جو پہلے سے ثابت نہ ہو، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، یہ مراد نہ لیں، بلکہ اس بات سے ہم یہاں پر ایک ایسا معنی مراد لیں کہ جس کے اندر حقیقت اور مجاز دونوں جمع ہو جائیں۔ اس کو عموم مجاز کہتے ہیں۔ جیسے اصول شاشی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اب اگر وہ قدم رکھتا ہے جب بھی حانس ہو جائے گا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اور اگر وہ سوار ہو کر جاتا ہے جب بھی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ جب وہ سوار ہو کر داخل ہوتا ہے تو اس وقت قسم نہیں ٹوٹنا چاہیے تھی لیکن قسم ٹوٹ جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر عرف کے اعتبار سے قدم رکھنے سے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا جاتا، بلکہ قدم رکھنے سے ایک ایسا معنی مراد لیا جاتا ہے کہ اس معنی میں حقیقی معنی بھی داخل ہو جاتا ہے اور مجازی معنی بھی داخل ہو جاتا ہے، اور وہ معنی ہے دخول۔ یعنی جب عرف میں کوئی اس طرح قسم کھاتا ہے تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میں کسی بھی صورت، کسی بھی طرح، کسی بھی انداز میں فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ لہٰذا اگر وہ سوار ہو کر داخل ہوتا ہے جب بھی قسم ٹوٹ جائے گی، اور اگر وہ قدم رکھ کر داخل ہوتا ہے جب بھی وہ حانس ہو جائے گا۔ تو یہاں پر دخول ایک ایسا معنی ہے کہ حقیقت اور مجاز دونوں اس کے فرد بن گئے، اس کو کہتے ہیں عموم مجاز۔ تو یہاں پر یہ جو بندہ حانس ہو رہا ہے یہ عموم مجاز کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ ہم نے حقیقت اور مجاز کو ایک ہی وقت میں مراد لے لیا۔ اسی طرح یہاں پر شارح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک اس کا حقیقی معنی ہو سکتا ہے، یعنی وہ چیز کہ جو ثابت نہیں ہے اس کو ثابت کیا جائے، اور ایک اس کا مجازی معنی ہو سکتا ہے تمکین الحکم فی الذہن المخاطب فی الذہن السامع، یعنی حکم کو، دعوے کو پختہ کر دینا مخاطب کے ذہن میں۔ تو اب یہاں پر دلیل کا تعلق بھی اس بات کے ساتھ درست ہو جائے گا اور تنبیہ کا تعلق بھی اس بات کے ساتھ درست ہو جائے گا۔ کیسے درست ہوگا؟ اس بات الحکمی، اب اس بات کا معنی ثابت کرنا نہیں کریں گے بلکہ اس بات کا معنی کریں گے مخاطب کے ذہن میں حکم کو، دعوے کو پختہ کر دینا۔ تو دعوے کو پختہ کرنا سامع کے ذہن میں جس طرح دلیل کے ساتھ ہو سکتا ہے اسی طرح تنبیہ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ اب تنبیہ کا تعلق اس بات حکم کے ساتھ درست ہو جائے گا، اور ماتن نے جو مساہمت کا لفظ استعمال کیا تھا ماتن کی وہ وضاحت بھی درست ہو جائے گی۔
اب اس عبارت کو دیکھتے ہیں. شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قال المصنف، مصنف نے فرمایا یعنی ماتن نے فرمایا، فیما اس میں نقیل عنہ جو حاشیہ ان سے نقل کیا گیا ہے. اس میں ماتن نے کیا فرمایا تھا؟ یہ ماتن کی عبارت ہے. ماتن کہتے ہیں فیہ مسامحۃ، اس میں مسامحت ہے یعنی اس میں صرف نظر ہے، اس میں خلاف اولا چیز کا ارتکاب کیا گیا ہے. اس کی وضاحت کر رہے ہیں کون سی خلاف اولا چیز ہے. لأن التنبیہ، ماتن کہتے ہیں تنبیہ لا یفید الاثبات، یہ اس بات کا فائدہ نہیں دیتی، یعنی تنبیہ کے ذریعے اظہار ہوتا ہے، تنبیہ کے ذریعے اس بات نہیں ہوتا. کما سیجی جیسا کہ ان قریب آ جائے گا. تم کلام ہو، ماتن کا کلام مکمل ہو گیا. اب اس عبارت سے ایک اعتراض پیدا ہو سکتا تھا. شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس اعتراض کو بیان کر کے اس کا جواب ذکر کریں گے. شارح فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر ماتن کی وضاحت کی وجہ سے تم یہ اعتراض کرو. کیا اعتراض؟ کہ لما کانت تنبیہ، جب تنبیہ غیر مفیدن وہ فائدہ نہیں دے سکتی، للاثباتی اس بات کا، یعنی تنبیہ کے ذریعے کوئی حکم ثابت نہیں ہو سکتا، تنبیہ کے ذریعے تو حکم کا اظہار ہوتا ہے. تو جب تنبیہ کے ذریعے حکم ثابت نہیں ہو سکتا تو لا یصح تعلق قولہ بالتنبیہ، تو ماتن کا جو قول ہے بالتنبیہ اس کا تعلق درست نہیں ہوگا بقولہ لاثبات الحکم، ماتن کے قول لاثبات الحکم کے ساتھ، یعنی تعلق ہی درست نہیں. جب تعلق درست نہیں تو ماتن نے اس غلطی کو کیوں نہیں مانا اور اس کو خلاف اولا کیوں کہا. فکیف حکما، تو ماتن نے کس طرح حکم لگا دیا بالمسامحتی، مساہمت کا یعنی خلاف اولا کام کا کس طرح حکم لگا دیا. ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ یہاں پر تعلق درست نہیں ہے، یہ عبارت غلط ہے. ان کو اس عبارت کے لیے مساہمت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ مساہمت کس کو کہتے ہیں؟ التی ہی ارادۃ خلاف ظاہر، کیونکہ مساہمت تو کہتے ہیں کہ خلاف ظاہر کا ارادہ کیا جائے، یعنی ایک چیز ظاہر ہو اور اس ظاہر کا ارادہ نہ ہو بلکہ خلاف ظاہر کا ارادہ ہو، یعنی وہ ارادہ کرنا غلط نہ ہو، درست ہو لیکن غیر اولا ہو، مناسب نہ ہو. قلتو، شارح فرماتے ہیں میں اس اعتراض کا جواب اس طرح دوں گا، یمکن تصحیح التعلقی بارادت عموم المجاز فی الاثبات. ماتن کہتے ہیں اس بات کے ذریعے عموم مجاز مراد لے کر تعلق کا صحیح ہونا ممکن ہے. یعنی یہ جو تعلق ہے بالتنبیہ کا اس بات حکم کے ساتھ، یہ تعلق درست قرار دیا جا سکتا ہے. کب؟ کہ جب ہم اس بات سے اس کا حقیقی معنی مراد نہ لیں بلکہ اس بات سے ہم ایک ایسا معنی مراد لیں کہ جس کے اندر حقیقی معنی بھی اس کا فرد بن جائے گا اور مجازی معنی بھی اس کا ایک فرد بن جائے گا. اور وہ معنی کیا ہے؟ کہ بھی ان یرادہ مراد لیا جائے بالاثبات، اس بات سے تمکین الحکمی حکم کو بٹھانا، حکم کو پختہ کرنا، دعوے کو پختہ کرنا، فی ذہن المخاطبی سامع کے ذہن میں. وذالک، اور تمکین حکم جو ہے قد یکون بالاثباتی، کبھی یہ اس بات کے ذریعے ہوتا ہے، وقد یکون بالاظہار، اور کبھی یہ اظہار کے ذریعے ہوتا ہے. امید ہے کہ یہ وضاحت آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی سوال ہے، کوئی اعتراض ہے تو آپ کومنٹس کر کے معلوم کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرمائے، ذلتوں سے محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.